السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک اور رمضان کی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا اور دل و دماغ صاف ہوتے ہیں۔ تراویح کی نماز صرف رات کی عبادت نہیں بلکہ یہ دل و دماغ اور روح کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے، زندگی میں برکت اور نظم پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے راز کے بارے میں جو آپ اپنی تراویح میں اپنائیں تو آپ کے روزے اور نماز قبول ہوں گے، دل میں سکون اور خشوع آئے گا، روحانی ترقی اور زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا مقصد صرف پڑھنا نہیں بلکہ دل میں اثر ڈالنا اور روح کو روشنی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترجمہ: قرآن پاک کو آہستہ، غور سے اور ترتیب کے ساتھ پڑھو۔ ہر لفظ پر غور کریں اور دل میں اس کا مفہوم لائیں۔ صرف آواز بلند کرنے کے لیے نہ پڑھیں بلکہ روح میں اثر پیدا کریں۔ قرآن پاک کے ہر لفظ کو زندگی کے اصولوں سے جوڑیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین نماز وہ ہے جس میں دل خوش اور روح مطمئن ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے سوچیں کہ ہر لفظ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتا ہے۔ ہر رکعت میں کم از کم ایک آیت پر مکمل غور کریں۔ ہر رکعت میں قرآن پاک کو آہستہ پڑھنا اور دل میں سمجھنا۔ نیت مضبوط کریں۔ رکعت شروع کرنے سے پہلے دل میں ارادہ کریں کہ آج کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ ہر آیت کو سمجھیں، آہستہ پڑھیں اور آیت کے معنی دماغ میں لائیں۔ ہر آیت کے بعد چند لمحے رک کر اس کے مفہوم پر غور کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے ہمارا رہنما اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، نماز قبولیت کے قریب آتی ہے، روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن پاک کا مقصد صرف پڑھنا نہیں بلکہ دل میں اثر پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ ہر رکعت میں دل کو مکمل طور پر نماز میں مرکوز کریں، ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھیں، ترجمہ دماغ میں لائیں۔ شیطان کے وسوسے، اگر دل بھٹکے تو دوبارہ نیت یاد کریں اور توجہ واپس لائیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رکعت سے پہلے 10-15 سیکنڈ گہری سانس لیں، دل میں سوچیں میری توجہ اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آیت کے معنی ذہن میں دہرائیں۔ سورہ اخلاص میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر دھیان بھٹکے تو رکعت کے دوران آیت دوبارہ پڑھیں، دل میں سوچیں کہ یہ عبادت آپ کے لیے سکون اور برکت لے رہی ہے۔ شیطان ہمیشہ عبادت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، دل کو بھٹکانا، جلدی ختم کرنے کا وسوسہ، دنیاوی فکر دل میں ڈالنا۔ نیت مضبوط رکھیں، آہستہ پڑھیں اور ہر لفظ کو سمجھیں، دل میں سوچیں کہ یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ شیطان کے وسوسے کم ہوں گے، نماز اور تراویح میں سکون اور روحانیت بڑھے گی۔ دل میں سوچیں کہ ہر لفظ کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ خشوع کے ساتھ پڑھنے سے دل پر سکون ہوتا ہے، فکر اور پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ ہر رکعت میں غور و فکر اور دل کی موجودگی روح کو مضبوط کرتی ہے۔ دنیا میں سکون، گھر میں نور اور برکت، آخرت میں ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ خشوع کے ساتھ تراویح پڑھنے والے انسان کے دل میں محبت اللہ تعالیٰ بڑھتی ہے، گھر اور معاشرت میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو آہستہ، غور سے پڑھیں، خشوع خضوع پیدا کریں، شیطان کے وسوسے دور کریں۔ روزانہ مستقل مزاجی سے تراویح پڑھیں، آیات کے معنی زندگی میں نافذ کریں۔ قرآن پاک کو آہستہ اور غور سے پڑھنا، ہر رکعت میں خشوع خضوع پیدا کرنا، شیطان کے وسوسے دور کرنا، توجہ اور سکون بڑھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ترجمہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ قرآن پاک کو صرف آواز بلند کرنے کے لیے نہ پڑھیں بلکہ ہر لفظ میں خالق کی معرفت اور روحانی اثر تلاش کریں، ہر آیات کے معنی دل میں لائیں۔ سورۃ الفاتحہ اور ہر دیگر سورہ کے لفظ کو اپنے دل میں دہرائیں، ہر
رکعت میں کم از کم ایک آیت پر مکمل غور کریں۔ ہر رکعت میں دل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے مرکوز ہو۔ ذہن کو دنیاوی خیالات سے آزاد کریں۔ ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو قرآن پاک کے ترجمے کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر دل بھٹکے تو رکعت کے دوران نیت کو یاد کریں۔ چند لمحے رک کر سانس لیں اور توجہ واپس لائیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہر لفظ میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ ترجمہ: ہم نے قرآن پاک تم پر اس لیے نازل کیا کہ تم تکلیف میں نہ پڑو۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ دل میں اتارنے کے لیے پڑھیں۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اب تک سیکھا قرآن پاک کو غور و فکر سے پڑھنا، خشوع خضوع پیدا کرنا، وسوسوں سے بچنا، ذریعہ توجہ بڑھانا، تراویح کو روحانی تربیت بنانا۔ سوچئے اگر یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو، اگر یہ آپ کی آخری تراویح ہو، آپ کا خشوع کیسا ہوگا، آپ کی توجہ کیسی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو کہ جیسے یہ آخری نماز ہو۔ یہی وہ راز ہے جو تراویح کو بدل دیتا ہے۔ ہر رکعت سے پہلے دل میں کہیں یا اللہ تعالیٰ شاید یہ میری آخری نماز ہو، اسے قبول فرما لے۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کریں، دنیا کو دل سے نکال دیں، صرف اللہ تعالیٰ کو سامنے تصور کریں۔ آج سے یہ ایک نیا تجربہ کریں۔ پہلی رکعت میں نیت کریں کہ یہ آخری رکعت ہے، سجدے میں تھوڑا زیادہ وقت دیں، دل سے دعا کریں۔ پھر نماز کے بعد خود سے سوال کریں کیا میری کیفیت مختلف تھی؟ کیا آنکھوں میں نمی آئی؟ کیا دل نرم ہوا؟ یہی تبدیلی ہے جب آپ ہر رکعت کو آخری سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ غرور ختم ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، دعا میں سچائی آتی ہے۔ جب نماز بدلتی ہے تو غصہ کم ہوتا ہے، صبر بڑھتا ہے، گفتگو نرم ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے، دل میں سکون آتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے آپ جلدی جلدی نماز پڑھیں، بغیر سوچے پڑھیں، صرف ختم قرآن کا ہدف رکھیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدار نہیں کیفیت اہم ہے۔ قبولیت تین چیزوں سے آتی ہے، نمبر 1 اخلاص سے، نمبر 2 عاجزی سے، نمبر 3 مستقل مزاجی سے۔ اگر یہ تین چیزیں آ گئیں تو تراویح زندگی بدل دے گی۔ سوچئے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرا بندہ رمضان میں راتوں کو میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا، کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ تراویح آخرت کی تیاری ہے، ہر رکعت جنت کی سیڑھی ہے۔ ہر رکعت کو آخری سمجھیں، سجدہ لمبا کریں، دل سے دعا کریں، کم از کم ایک آیت پر غور کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد 2 منٹ رکیں، یہی چھوٹا سا راز ہے لیکن اثر بہت بڑا ہے۔ اگر آپ نے یہ راز اپنا لیا تو تراویح بوجھ نہیں لگے گی، دل میں نور آئے گا، زندگی میں سکون آئے گا، گناہوں سے دوری پیدا ہوگی، آخرت سنور جائے گی۔ یاد رکھیں رمضان چند دن کا مہمان ہے لیکن اس کی عبادت پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہو کہ زندگی بدل جائے تو آج ایک عہد کریں، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، قرآن پاک سے تعلق جاری رکھیں گے، گناہوں سے سچی توبہ کریں گے۔ قیامت کا دن ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا بندہ رمضان کی راتوں میں میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ رمضان چلا جاتا ہے لیکن جو بدل جائے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیں تراویح صرف رکھتے نہیں، یہ روح کی تربیت ہے۔ تراویح صرف رات کی عبادت نہیں، یہ جنت کی تیاری ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنسو عطا فرما جو معافی بن جائیں، ہمیں ایسا سجدہ عطا فرما جو جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے، ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تعالیٰ اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو اسے اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، ملنے والوں میں، قریبی لوگوں میں، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہمارے چینل آؤ اسلام کی باتیں سب کچھ سیکھیں پر اگر پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ اسی طرح کی روز نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔